بتاؤں، یہ دیکھیں یہ تصویر جیسے بزرگوں کی تصویر، جیسے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب علی وہ ایک کشتی بنائی ہوئی ہے اور نیچے ہاتھ لگایا ہوا ہے، اور کیا ہے یہ غوث پاک کشتی پار کر رہے ہیں۔ اور جیسے یہ دیکھو مجھے ایک بھائی نے دی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ دیکھیں آپ، یہ ایک بزرگ ہیں، یہ پہلے یہ دیکھ لو کشمیر کی بلند پہاڑیوں پر سرکار مرشد کے ساتھ مریدین کی عقیدت کا ایک منظر، یہ دیکھو کس طرح سے حضرت بیٹھ کر کے مریدوں کے کندھوں پر پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں یہ حضرت۔ اور یہ دیکھیں بزرگ جیسے اس قسم کی تصویریں، یہ اس قسم کی تصویریں امت کے اندر پھیلانا، اور اس کے اندر خواجہ فلان یا بزرگ فلان، تقریباً پتہ نہیں کتنے 50 یا 60 اولیاء کرام کے نام ہیں، نعوذ باللہ یہ اولیاء ہیں، اولیاء الرحمن ہے کہ شیاطین ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ غوث پاک ہیں، بیچ میں نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں۔ اور یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کون مجنو ہے، یہ دیکھیں ایک تو برہمن کی طرح شکل و صورت بنایا ہوا ہے، یہ سب اولیاء کرام ہے۔ دیکھیں اس کے اندر یا اللہ یا محمد شیر بھی بنا ہوا ہے، اس میں ایک لونڈیوں جیسی شکل و صورت بنائے ہوئے بیٹھا ہوا، یہ دیکھیں چھوکریوں جیسی شکل و صورت، اور ایک سعودی جیسی شکل و صورت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں گترا اس اعوذ باللہ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں اس میں کون ہے معلوم ہے، اس میں کون ہے میں ذرا بتاؤں آپ کو، یہ کہاں کا، یہ کہتے ہیں کہ ملک شفیق آرٹ پبلشرز، کشمیری بازار لاہور کا چھپا ہوا، سوچیں پاکستان کا، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں اس کے اندر کون ہیں، اس کے اندر غزنوی ہیں، اس کے اندر محمود غزنوی ہیں، اس کے اندر سید پیر عبدالرزاق خواجہ پیر تونسوی مخدوم علی صابر پیا کلیری بھی ہیں، اس کے اندر غلام فرید بھی ہیں، شوکت گیلانی بھی ہیں، اس کے اندر یہ پورے یہ اس طرح کے عقیدت و محبت تصویریں لٹکانا اور ان کو پوجنا اور ان کے اگربتیاں سلگانا، یہ مسلمانوں کے اندر یہ سب یہود و نصارہ کی کیا ہے، تقلید ہے اور ان کی روش ہے اہل کتاب کی۔ اسی طرح سلیب وغیرہ، اسی طرح عورتوں کو شکار کے لیے پیش کرنا، عورتوں کو سجا سنوار کر اپنا شکار پھانسنے کے لیے، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ یہود و نصارہ اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں شکار کرنے کے لیے، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے عورت بھیج دیا، مال سپلائی کرنے کے لیے عورت کو بھیج دیا، جس طرح آج ایڈورٹائز چل رہی ہے، یہ تمام سب یہود و نصارہ کے طرز اور طریقے ہیں۔ تو عورتوں کو ڈال کر کے شکار کرنا، یہ تمام سب کیا ہے، ہمارے ہاں کوئی مستانی پیر بنی ہوئی ہے، ہاں جیسے سادھوی رتنبرا نہیں تھی، اور ایک اما بھارتی بھی آ گئی، اب تو پارلیمنٹ میں بھی آ رہی ہے وہ، ہے نا، وہ سادھوی جو پپی لے رہی ہے اس موقع پر جب کیا کہتے ہیں اڈوانی کی جب بابری مسجد ذلیلوں نے گرائی تھی، اس وقت ہمارے خوشی کے چمٹی ہوئی ہے، یہ سنیاسی لی ہوئی کتیا اس طرح سے یہ چمٹ رہی ہے، اس سے یہ کون سا دھرم ہے، یہ بتاؤ ذرا، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہے مسلمان بھی اسی طرح سے کنیا دان کرتے ہیں مزاروں پر، ہاں لڑکیاں جاتی ہیں کنیا دان، بابا ہم تمہارے نام پہ چھوڑ دیں گے، وہاں جا کے جھاڑو مارتی ہیں، وہاں جا کے لیپتی ہیں، پوتتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں، وہاں گراہک دیکھتی ہیں، اور یہ سب بدکاریاں کرواتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو بیٹا بیٹی دینے کا مزاروں پہ وعدہ ہوتا نا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ موٹے موٹے سانڈ مسڈنے جو بیٹھے رہتے ہیں چرسی بھنگی، یہ سب کرتے ہیں وہی سب کام، وہاں کوئی بیٹا بیٹی نہیں دیتا ہے۔ ہاں یہ اللہ جس کو نہ دے اسے کیا دے گا، آصف الدولہ، جسے نہ دے مولا اسے کیا دے گا، آصف الدولہ۔ جس کو اللہ بیٹی نہ دے بیٹا دے، اس کو یہ مردہ بیٹا دے گا بیٹی دے گا جو خود بے اولاد مر گیا، جس کا دیا باتی جلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا۔ تو یہ یہود و نصارہ، اسی طرح یہود و نصارہ کے جلسوں میں شریک ہونا، مثلا یہ نیو ایئرس منایا جا رہا ہے، یا ان کا کرسمس منایا جا رہا ہے، یا ان کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، ان کے بھگوانوں کی، ان کے وہاں جا کر کے شریک ہونا، ان کے عیدوں میں خوشی کرنا، ان سے رکشا بندھن کرواتے ہیں نا، جیسے مسلمان بھی باقاعدے بہن بنا لیا، بہن کی آڑ میں سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تو ایسے ہی ہو رہا آج کل، رکشا بندھن وہ بندھواتے، راکھی بندھواتے بہن بنا کے، پھر کہیں بھی رہو بھائی، کون پوچھنے والا ہے، ہمارا راکھی باندھا ہوا بھائی یہ بہن ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام چونچلے بازیوں کا نام نہیں ہے۔ ہاں تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہرگز نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، مومنوں کو دھوکہ یہ نہیں دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ان کی عیدوں میں، ان کی پارٹیوں میں شریک ہونا، ان کسی بھی طرح سے یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر، اور یہ تمام سب چیزیں ان تقلید سے اسلام مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، بادشاہوں کی بڑی تقدیس کرتے ہیں اور ان کے پیر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اپنے بزرگوں کے قدم، ہمارے یہاں ایک پیر تھا مر گیا، اور وہ جو چومتا تھا وہ بھی مر گیا،
جب اس کو دیکھتا تھا، اللہ کی قسم میرے والد صاحب بتاتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا جب مجھے اس مدرسے میں ڈالا پڑھنے کے لیے نا، کہا بیٹا دیکھنا یہ قبر والے کی پوجا نہیں کرنا. ہم نے کہا تو پھر یہاں لائے کیوں؟ کہنے لگے اب کیا کریں، غریبی ہے، کوئی مدرسہ ودرسہ نہیں ہے، ڈال دیے اس میں. اب ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا، وہ بھی حنفی تھے بیچارے، ان کی پہنچ ہی کیا گاؤں. اب کہنے لگے بیٹا دیکھنا یہ جو قبر والا ہے نا، اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اللہ کے لیے یہاں جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے یہ نہیں کرنا. لیکن باپ تھے ان کا یہ تھا کہنا، لیکن وہ خود بھی تو حنفی تھے، ان کے دوست احباب تھے وہی. اچھا جناب عالی، اب وہ بتاتے تھے کہ یہ پکا اس مغلر تھا، یہ نیپال سے بیل گاڑیوں میں چاول لے کے آگے تسبیح لے کر 50-60 گاڑیاں بولے ہم لوگ بھرتے تھے اور نیپال کے بارڈر سے پار کراتا تھا. وہ سارے وہ جو کافر بارڈروں پہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اللہ اللہ کر کے نکل جاتا، سارے نکل جاتے تھے. تو بولے یہ ایسا کرتا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. اور اس طرح سے میں عرض کیا کر رہا تھا پاؤں چومنا. ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو جناب علی میں نے انہوں کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جب یہ آتا تھا تو ایک تھا مر گیا، وہ بھی اس کا کوئی رشتہ دار تھا، وہ ابا ہمیں بتاتے تھے کہ ایسے لیٹ کر کے چٹ 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 اس کے پاؤں چاٹتا تھا جسے کتا چاٹتا ہو. اللہ. اور ہمارے ہاں ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں تو ایک لڑکا تھا، وہ تو ہر صبح شام پیر کے پیر چاٹتا تھا اور اس کو ہم لوگ خالہ بوبو کہتے تھے، خالہ بوا. وہ ایسے ہی رہتا ہی بھی تھا وہ اس کو مدرسے میں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سب جو ہے کفار و مشرکین کے مجوسیوں کے طریقے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے مجوسیوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ داڑھی مڈواتے ہیں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بلی کے دموں جیسی مونچھیں رکھتے ہیں. ہاں بس داڑھی نہیں ہے، مگر پردھان ہیں، ٹھاکر ہیں، یا جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی وڈیرا ہیں یا چودھری صاحب ہیں بڑے بڑے، مونچھیں دیکھو تو ایسی جیسی بلی کی پچیں لگ رہی ہوں، اور داڑھی صفا چٹ یہ ہے ہی نہیں. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ایسی مونچھیں کافروں کی ہوتی ہیں، مجوسیوں کی ہوتی ہیں. اور ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم، بات تو ایسی مونچھیں رکھتے ہیں خوف لگتا ہے دیکھ کر کے، ڈر لگتا ہے. اور یہ سب دشمن ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سیٹی بجانا، سونے چاندی کے برتن، یہ مجوسیوں کے طرز ہیں. اسی طرح روس اور فارس کے طریقے اپنانا، اسی طرح غیر مسلم جو عجمی ہیں، ان جو ہمارے غیر مسلمین ہیں ان کے طرز اور طریقے. مثلا وہ لوگ کیا ہوتا تھا عجمیوں کے اندر، مثلا ہندوستان پاکستان، ان کا طریقہ کیا ہوتا، کوئی بڑا آیا ان کا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو پھر عزت کے ساتھ کھڑے ہی رہتے تھے. تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر. کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بیٹھے رہو خلاص، وائے سلام کر کے بیٹھ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے پچھلی جاہلیت کو اپنانا، ان کی مشابہت سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. یعنی جاہلیت کے جو اخلاق ہیں، ان کے عبادات ہیں، ان کے جو نعرے ہوتے تھے ان نعروں کو استعمال کرنا. جیسے اسی طرح سے جاہلیت بے پردگی ہے. بے پردہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے عورتیں بے پردہ ہو کے گھومتی تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور جاہلیت کی طرح نہ نکلو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. اے عورتوں اپنی گھروں کو لازم پکڑو، جس طرح تم زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے دوڑتی پھرتی تھی، بے پردہ نکلتی تھی، اب بے پردہ نہ نکلو. تو اب اللہ کے نبی نے ایسی تقلید سے بھی منع کیا جو جاہلیت کی. تو بے پردگی اختیار کرنا، عورتوں کو بے پردہ اس طرح سے مارکیٹ لے جانا، بازاروں میں، محلے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں، غیر محرموں میں بے پردہ رکھنا، یہ اس زمانے جاہلیت کی تقلید ہے جس سے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے. اسی طرح سے شرمگاہ کھولنا. مثلا اسلام نے جو ہے گھٹنے سے اوپر کھولنے سے منع کیا. ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملکوں میں چڈیاں پہن کے گھومتے ہیں بعض لوگ، یا یہاں بھی بعض لوگوں کو دیکھا یہ جو فلپینی ہے نا، جو جانوروں کی طرح چڈیاں پہن کے گھومتے ہیں. اور ان کی تقلید میں کچھ مسلمان بھی چڈیاں پہن کے ہیرو بنے ہوئے گھومتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ رہی. ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، گلے میں زنجیریں لٹکا لی اور جناب عالی چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں. یہ کون سا فیشن ہے؟ ان ذلیلوں کو کوئی بتلائے.